اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ لگتا ہے سب روزے میں، مڈ آف روزہ ہو جاتا ہے آپ لوگ کا۔ الحمدللہ مکی صورتوں سے گزرتے گزرتے کل سے ہم نے مدنی صورتوں کا سفر کیا، اور مدنی صورتوں میں ہم نے کل کون سی سورہ پڑھی تھی؟ سورہ الحجرات۔ کیسے اپنے حجروں کے معاملے اچھے کیے جائیں، کیسے اپنے گھر کے معاملات بہتر کیے جائیں، کیسے ایک دوسرے کی عزتوں کو حرمتوں کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بہت محبت سے تربیت کی۔ قرآن کو فہم سے سمجھ لینے کے بعد کوئی اللہ سے یہ حجت نہیں کر سکتا اللہ میں بہت اچھی بیٹی بن سکتی تھی اگر آپ مجھے میری امی دے دیتے۔ وہ تو میرے بہت جلد میرے بڑے ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یا کوئی بولے کہ میرے ابو نہیں تھے، کسی نے میری گرومنگ نہیں کی۔ جتنا اچھا اخلاق آپ کو قرآن سکھاتا ہے، جسے آپ بچپن سے سمجھتی ہیں اقوال زرعی ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دو، ان کی برائی کو ان کی بھلائی سے دفع کرو، جب آپ قرآن سے جڑتے ہو تو آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں یہ اقوال زرعی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام کا حصہ ہے۔ بہت سارے میرے کانسیپٹس ٹھیک ہوئے جب قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا۔ سونے پہ سہاگا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے آپ کی مائیں موجود ہیں، آپ کی اچھی گرومنگ کرنے کے لیے، آپ کے ایٹیکیٹس اچھے کرنے کے لیے آپ کی مائیں ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے کسی بندے کے پاس یہ رشتہ نہیں ہے بڑی بہن کا، خالہ کا، امی کا، والدہ کا، دادی دادا کا، اور وہ کہے کہ میں اس لیے بہت بدتمیز ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے جیتے، امی نے تو مجھے سکھایا نہیں، تو بھائی یہ قرآن موجود ہے۔ ہاں، ساتھ استاد بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ کتنا کتنا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے اور ہم نکھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بکھرنا نہیں چاہتے، ہم قرآن سے نکھرنا چاہتے ہیں۔ آج جو سورہ کا آغاز میں انشاءاللہ تعالیٰ کر رہی ہوں، اس کا نام ہی زوردار نام ہے۔ وہ حجرہ تھا، حجرات حجرے کی جمع، اور حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ جیسا لوہا اپنے اندر ایک زور رکھتا ہے نا، ایک طاقتور شے ہے، کور آف ارتھ میں بھی لوہا موجود ہے، اسی طرح سے سورہ حدید ایک زوردار سورہ ہے۔ جب آپ اس کے ترجمے سے گزریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس میں کیا زور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگننگ اس کی ہوتی ہے تسبیح اللہ کے لیے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ سبحہ کہتے ہیں فلوٹ کرنے کو۔ اس سے میں بار بار یہ چیز بتاتی ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز فلوٹ کر رہی ہے، بلکہ ہماری یونیورس بھی فلوٹ کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر وقت آپ کی زمین موومنٹ میں ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں ایتھر نام کا ایک کیمیکل ہے جس کے بیچ میں آپ کی یونیورس اور آپ کی گیلیکسیز موو کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سبح للہ، ہر چیز تیر رہی ہے۔ ایٹم کیا کرتا ہے اپنی جگہ پہ، ایسے ایسے اس کی مستقل شیکنگ ہے، مستقل موومنٹ ہے، اس کے اندر پروٹون بھی موو کر رہے ہیں، نیوٹرون بھی موو کر رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اب تو بھول گیا، الیکٹرانز بھی موو کر رہے ہیں، ہر چیز فلوٹ کر رہی ہے۔ ہم صرف تسبیح سمجھتے ہیں، 100 دانے کی لے لی، 33 دانوں کی لے لی۔ ہم تسبیح کے ساتھ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا ایک دانہ ایسے فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی، وہ ایک دھاگے کے ارد گرد ایسے تیر رہی ہوتے ہیں ہمارے دانے۔ ہم ہاتھ پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ایسے ایسے کر کے فلوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از سبحہ۔ تو ہم سبحہ، ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے وہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ زمین بتا دیتے ہیں، آسمان بتا دیتے ہیں، دیٹ مینس ہیڈ ٹو ٹو، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز جو زمین میں موجود ہے وہ اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کری۔ آپ زبان سے نہیں بھی کرتے، آپ کی شریانیں تسبیح کر رہی ہیں۔ اس میں بلڈ کیا کرتا ہے؟ فلوٹ کر رہا ہے، پوری باڈی میں بلڈ فلو کر رہا ہے، اور ہر ذرہ، جی بالکل ہر چیز اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، خود بخود تسبیح چالو ہو جاتی ہے ہمارے اندر سے بھی۔ تو ہر دنیا میں جو بھی چیزیں، یہ دو اسٹیٹ میں، ایک یہ تسبیح کی اسٹیٹ میں اینی ٹائم ہمیں ان کی اگر تسبیح نہیں بھی سمجھ آتی، سیکنڈ یہ سجدہ کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر چیز، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، گرتا درخت بھی سجدہ کرتا ہے، ٹوٹتا تارا بھی سجدہ کرتا ہے۔ ہم اگر ایک بے نمازی انسان نہیں بھی سجدہ کرتا نا، اس کا سایہ پہ بھی سجدہ گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو اسٹیٹ میں اپنی ہر مخلوق کو رکھا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور
موت دیتا ہے. یحیی و یمیت. سورہ ملک میں آتا ہے اللہ نے موت کو تخلیق کیا اور زندگی کو، وہاں موت کا ذکر پہلے، زندگی کا بعد میں. سورہ حدید میں زندگی کا ذکر پہلے اور موت کا ذکر بعد میں. تمام زمین اور آسمان کی سلطنت کا کل مالک کون ہے؟ لہو ملک السماواتی والارض. اگر زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، تو میرا مالک کون ہے؟ اور مالک کی کیا شان ہوتی ہے؟ مالک کہتے کس کو ہے؟ جس کا آرڈر مانا جائے. مالک مکان کا آرڈر مانا جاتا ہے. آپ کی فریم ہے، آپ کا کیل ہے، آپ کا بندہ ہے. گھر کس کا ہے؟ مالک مکان کا. انٹی کیل ٹھوک لوں. یہ ہوتا ہے مالک، کہ آپ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس کی رائے، اس کی پرمیشن لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں زمینوں کا بھی مالک ہوں، میں آسمانوں کا بھی مالک ہوں. تو اس کے بیچ میں جو ایز اے سینڈوچ تم لوگ رہتے ہو، تم لوگ کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن ایک لمحے کو یہاں سوچے، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کی شان مالک والی ہے؟ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے. شادیاں ہماری مرضی سے ہوتی ہیں، رسومات ہماری مرضی سے چلتے ہیں. کہاں دکھتا ہے کہ ہم پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے؟ 5 فٹ کے جسم راضی نہیں ہے اللہ کی بات لینے کو. لباس پہنتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ اپنی شان بیان کرتے ہیں. لہو ملک السماوات. اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں. یحیی و یمیت. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی پھر تم کو کیا کر دے گا؟ موت دے دے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہے، یہ جس ہستی کا کلام ہے، اس نے اپنا انٹروڈکشن کسی ایک پیج پہ نہیں دیا، بلکہ قرآن کے مصحف کے تمام پیجز پہ آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی رہتی ہے. وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے. هو الاول والآخر. وہی ظاہر بھی ہے، وہی پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کا علم بہت بہت وسیع ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ میرے ریکارڈ میں موجود ہے. خود ہی بتا رہے ہیں، ہم گن سکتے ہیں اپنے گارڈن میں گرے ہوئے پتے؟ اللہ کہہ رہے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو زمین درخت سے ٹوٹے اور ہمیں اس کی خبر نہ ہو. اور اللہ کو پتہ ہے کہ نیم کے پتے پہ بھی نیم کا پتا ہی اگانا ہے مجھے. کسی یونیورس میں کسی کونے پہ آج سے بہت سال پہلے افریقہ کے جنگلوں میں ایک جہاز گرا تھا اور ہنڈریڈز آف پیسنجرز اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں اس ملک کا نام بھول گئی. انہوں نے کلیم کیا تھا افریقہ کے جنگلوں پہ کہ ہمیں ہمارے پیسنجر کا ریکارڈ دے دیں. تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ کا جہاز افریقہ کے بڑے جنگلوں میں گر کر بالکل ایسا ہے جیسے روئی کے گودام میں سوئی ڈھونڈنے چلے جائیں. ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. اور اللہ اپنی شان کیا بتا رہا ہے علم کی، کہ پتا بھی گر جائے نا اتنے بڑے جنگلوں میں افریقہ کے، میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی جگہ سے کون سا پتا ٹوٹا. اللہ کا علم بہت وسیع ہے. ایک چڑیا جو سمندر سے تھوڑا سا گھونٹ پانی کا اپنی چونچ پہ لے، وہ علم ہے جو بندوں کو دیا گیا. اور جو پورا سمندر ہے سامنے، وہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے پاس وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں سے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. کیا کیا کچھ زمین میں جاتا ہے اور کیا کیا کچھ زمین سے نکلتا ہے. اور انسان جاتے ہیں، انسان گرو کرتے ہیں. یہ اتنی کھیتی باڑی جو ہو رہی ہے، کتنی ریز اینڈ ریڈیشنز نکلتی ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے باہر آتا ہے، سب کس کی ریکارڈ میں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. اس سورہ کی جو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو. 70 پردے لگا دیے، پرائیویسی کا نام لے لیا ہے تم نے، اور جو ہے نا فنگر پرنٹ لگا دی ہے، فیس اسکینر لگا دیا ہے. 100 پردوں میں تم چلی گئی ہو، 100 پردوں میں تم چلی گئی ہو. لیکن ان تمام چیزوں میں آئسولیٹڈ ہونے کے بعد کبھی اللہ سے آئسولیٹڈ ہو سکتے ہیں ہم؟ اللہ نے کہا گانا منع ہے. اللہ نے کہا نامحرم سے چٹ چیٹ منع ہے. کس نے منع کیا ہے؟ امی ابو کے منع کرنے سے پہلے کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا. امی ابو سے چھپا لیا، اسکرین کو ڈارک کر لیا. امی ابو سے چھپا لیا، لڑکے کا نام کسی لڑکی کے نام سے سیو کر لیا. لیکن کیا یہ آیت یاد نہیں رہی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جب تم پاسورڈ کے ساتھ کھیلتی ہو تو اس وقت کون تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کا حکم توڑ رہے ہو. دیکھ نہیں رہے کہ وہ تمہیں لائیو اینڈ لاؤڈ اس ٹائم دیکھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یا تو گناہ چھوڑ دو یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو جہاں وہ تمہارے ساتھ نہ ہو. تو کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟
ہے کوئی زمین اور آسمان میں ایسی جگہ جہاں اللہ ہمیں لائیو نہ دیکھتا ہو؟ تو بھی ایک ہی حل ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تم جہاں کہیں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، چاہے فرما برداری کا کرو چاہے نافرمانی کا کرو. وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یہ سب بیسیکلی ابتدائی جو آیات ہیں سورہ حدید کی، اللہ اپنی معرفت کروا رہے ہیں اپنی صفات کے ذریعے. آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو. ایمان لاتے ہی اگلا کام کیا کرو؟ خرچ کرو. مومن کبھی بھی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں بیٹھتا اینی ٹائم. مومن ہمیشہ انفاق کے ساتھ اپنے آپ کو نفاق سے بچاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل سے نفاق نکل جائے، منافقت نکل جائے، تو اسے چاہیے کہ مال لگانا شروع کر دے. ایک حضرت سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیسے دل لگا سکتا ہوں؟ انہوں نے بولا اللہ کی طرف مال بھیجنا شروع کر دو، کیونکہ جہاں بندے کا مال جاتا ہے وہیں بندے کا دھیان جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ موبائل جہاں چارج میں لگایا بس اسی بورڈ کے ارد گرد عقل چل رہی ہوگی. آتے جاتے ہیں زندہ چارجر ٹنگا ہوا ہے، لیڈ تو کسی نے چینج نہیں کر دی. جہاں آپ کی محبت والی چیزیں جاتی ہیں وہیں آپ کا کیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان میں سے منافقت نکال دو انفاق کر کر کے. اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ، تمہارا فوکس بھی اللہ کی طرف ہو جائے گا. ہمارے اسکالرز میں سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ مجھے جس چیز کے کھو جانے کا ڈر ہوتا تھا میں وہ اللہ کے پاس رکھوا دیتا تھا. یعنی کہ وہ میں کس کے راستے میں دے دیتا تھا؟ پھر نہ وہ ٹوٹتی تھی، نہ اس کی جدائی کا ڈر ہوتا تھا، نہ اس کو کھو دینے کا خوف ہوتا تھا. جو چیز پسند ہے، اپنی جوانی پسند ہے، اپنی ذہانت پسند ہے، کس کو دیتے چلے جاؤ؟ اللہ کے راستے میں. کچھ بھی زوال نہیں آئے گا. جو چیز اللہ سے جڑتی ہے وہ زوال سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا اٹیچ ہے؟ عروج. العلا، اللہ اعلیٰ ہے. تو ہر چیز نا اپنے خواب، اپنے ارادے، اپنی خواہشیں، ڈریم ٹو بی، ایم ٹو بی، وانٹ ٹو بی، جو چاہتے ہو، برائٹ ٹو بی، جو خواہشیں ہیں کس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دو؟ اللہ. آپ کی رضا، ہر چیز میں آپ کی رضا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ نہ کھونے کا ڈر ہوگا، نہ گمنے کا ڈر ہوگا، اور نہ اس پہ زوال اترے گا. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. یہ قرآن آپ کو تمام ظلمتوں سے نکال کے کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ روشنی کی طرف. کل ہم بات کر رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے سپر اسٹارز، بہت بڑی بڑی ہیروئنز، کسی ٹائم کی گلیم فیسز جنہیں کہتے ہیں نا، ریڈ کارپیٹ کی رونق، آج جب وہ قرآن کے ساتھ جڑتی ہیں، آج جب وہ اسلام کی اصل چہرہ دیکھتی ہیں تو وہ رو رو کے کہتی ہیں کہ اس روشنی کو آج ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم اندھیرے میں تھے، اور آج ہم سب سے اگر کٹ کے اکیلے بھی ہو گئے تو آج ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم روشنی میں. قرآن سے پہلے کی زندگی سوچیں، چاہے جتنی گلیمرس تھی، چاہے محفلوں کی رونق تھے، جان تھے ہم، لیکن آج جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو وہ وقت خوف کی علامت لگتا ہے. ندامت ہی ندامت، زندگی بے بندگی، نری شرمندگی. پھر شرم آتی ہے، اللہ کیا کیا میں نے، ٹین ایج کہاں ضائع کی اپنی، چاہے کتنا روشنی، کتنے کیمروں کی لائٹس آگے پیچھے تھی. تو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں. اللہ صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں کس سے نکال لے؟ تاریکیوں سے نکال لے، ظلمات سے نکال لے، اور کس کی طرف لے کر چلی جائے؟ الن نور. قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک روشنی ہے جس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ واضح کر کے بیان فرماتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ انفاق کی طرف شوق دلانے والی آیات ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کی سارے مال اور دولت پہ وقتی طور پہ تم آ کے بیٹھ گئی ہو اور دونوں ہاتھ دبوچ کے بیٹھ گئی ہو.
جس گھر میں آج میں ہوں مجھ سے پہلے کوئی اور رہتی تھی، اور میرے چلے جانے کے بعد دوبارہ اس گھر کو کوئی آباد کر لے گا، تو میرا کیا تھا اس میں؟ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے فرماتی ہے، اللہ کے نبی، جتنا قریب میں آپ کے دنیا میں ہوں اتنی قربت میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہا کہ عائشہ ایسی نمازیں پڑھنا، نہ یہ کہا کہ عائشہ ایسے کام کر کے آنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ خوب خوب اللہ کی راہ میں دے کر آنا، بہت صدقہ کرنا، تو میرے قریب آ جاؤ گی۔ اپنے ایک صحابی حضرت انس سے کہا کہ بہت سجدے کرنا، تمہارے درجے بڑھ جائیں گے، تو میرے قریب آ جاؤ گے۔ دونوں کو الگ الگ کام دیے کرنے کو۔ حضرت عائشہ فرماتی، جس دن سے رسول اللہ نے یہ فرمایا، کوئی مال ایسا نہیں تھا جو عائشہ کے حجرے میں صبح آ جائے مال غنیمت اور وہ کبھی شام دیکھ لے۔ جھاڑ جھوڑ کے کھڑی ہوتی تھی، ہماری طرح ان کے پاس ٹرنک نہیں تھا سردی کے کپڑے رکھنے کے لیے، نہ کنستر تھے راشن اور اناج جمع کرنے کے لیے۔ ایک دن حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نفلی روزے سے تھی، اور ان کے پاس اتنا مال غنیمت آیا، اس میں اناج آیا، گوشت کے ٹکڑے آئے اور بانٹنے والا سامان آیا۔ انہوں نے ایسے چوکھٹ پہ بیٹھی دیتی چلی گئی شام ہونے سے پہلے پہلے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا، اور ایک چھوٹا سا گوشت کا پیس، ایک کھجور بھی نہیں روکی اپنے لیے۔ جب ہاتھ کو جھاڑ کے کھڑی ہوئی تو خادمہ آئی کہ امی آپ نے سب دے دیا، تھوڑا سا ٹکڑا رکھ لیتی گوشت کا یا کھجور کا تو میں آپ کا دسترخوان تیار کر دیتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ کی بندی مجھے یاد تو دلا دیتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لیگ پیس فلاں کے لیے رکھ دو، یہ سحری کے لیے رکھ دو، اور دروازے پہ کوئی آ جائے تو بھائی کچھ نہیں ہے، معاف کرو بابا۔ اتنا شوق تھا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے بہت جلد میری وہ زوجہ آ کے ملے گی جن کے ہاتھ بہت لمبے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم جو ہے نا ناپا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں جو رسول اللہ سے جلد ملاقات کریں گے جنت میں۔ تو ہائٹ میں حضرت سودا کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ والی اپیئرنس لمبے، لیکن جب حضرت زینب کا بہت جلد 6 ماہ کے اندر اندر انتقال ہو گیا تھا شادی کے بعد، تو حضرت عائشہ فرماتی اس دن میں سمجھی کہ ہاتھ لمبے سے مراد کون صدقہ زیادہ کرتا تھا۔ یہاں مال آتا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ کے بعد، وہ یوں نکال دیا کرتی تھی، یہاں نیٹنگ کرتی تھی، کھالوں کو دھنکتی تھی، جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ چیز لمبے ہاتھ، یہ کہ یہاں آیا اور وہاں نکالا، جس کی یہ نیچر ہوگی نا، اس کے 2 پلاٹ وہاں نہیں بک ہو سکیں گے، 2 وہاں نہیں ہو سکیں گے، اس کی بھی قسطیں بھر رہے ہیں، ادھر بھی بھر رہے ہیں۔ دنیا ایسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث کس کی ہے؟ ساری کی ساری اللہ کا دیا ہوا مال، اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جان جا رہی ہوتی ہے ہماری۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے۔ چمکتے کہتے ہیں چڑھتے سورج کو تو سب پوجتے ہیں، جب مدینے میں اسلام کو عروج ملا تو بڑے بڑے لوگ اٹریکٹ ہو کے آئے۔ اصل ایمان تو ان لوگوں کے سینوں میں تھا جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ مکے کی زمین پہ اسلام لانا ایسا ہوتا تھا کہ بس یا تو صبح ذبح کر دیے جائیں گے یا شام میں ذبح کر دیے جائیں گے۔ اسلام کو عروج ملنے کے بعد جس نے جہاد کیا اور انفاق کیا، ان کا درجہ کبھی ان کی طرح نہیں ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے۔ گو کہ اللہ محبوب دونوں کو رکھتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیات آتی ہیں، اور پورے قرآن میں بہت بار اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی ہے۔ کون ہے جو اللہ کو کیا دے؟ اللہ کو ضرورت ہے قرض کی، اچھا قرض، قرض بھی کون سا؟ قرضاً حسنا، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرض کا تقاضا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرض بھی کون سا چاہیے؟ قرض حسنا، جس کو دیتے ہوئے تمہارے دلوں میں کجی نہ آئے، سارے پیسے دے دیے مسجد میں، اب کیا کھاؤں، دینے کے بعد جس میں اطمینان نصیب ہو۔ آج اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، بیسیکلی اللہ کے دین کو قرض کی ضرورت ہے، اور اللہ جو بھی قرض لیتا ہے ہم سے وہ کئی گنا بڑھا کے اتنا بڑھاتا ہے کہ 1 × 700 کر دیتا ہے۔ اللہ تو خود دینے والوں میں سے ہے۔
اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض کی آیات ایک دن اپنے صحابی کے سامنے بیان کر رہے تھے, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, شاید پہلے بھی آپ نے واقعہ سنا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ قرض مانگتا ہے. وہ تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے, قریب آ گئے. اللہ کے نبی, کیا اللہ نے قرض کا تک مانگا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں. تو اور قریب آ کے اللہ کے نبی کا ایسے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو ایسے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اللہ کو قرض میں اپنا باغ دے دیا. اس باغ میں ایسے کھجور کے درخت کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی ہوا چلے تو جو ہے نا جھڑ کے نیچے آ جائے ساری کھجوریں. پکا ہوا, بالکل پکا ہوا باغ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیع کی, تجارت کی اللہ کے ساتھ, قرض حسنہ میں اپنا پورا باغ دے دیا. اور وہ باغ ایسا تھا ان کا سبحان اللہ کہ اس میں ان کا ایک گھر بھی موجود تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے. نہیں سوچا کہ ابھی میں کہاں جاؤں گا بچے بیوی لے کر. شوق, ایسے آیات اترتی تھی, ایسے کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. گھر گئے, باغ کے اندر انٹر نہیں ہوئے کہ یہ تو میں نے قرضے میں دے دیا اللہ کو, یہ اب میری پبلک پراپرٹی نہیں ہے. دور سے آواز لگائی, اے ام دردہ باہر آ جاؤ. کہتی کیا کیا؟ کہتے اللہ کو قرض میں یہ باغ دے کر آ گیا. تو اندر سے جو بیوی نکلی نا وہ بھی ایمان سے بھری ہوئی, کہتی ابو دردہ کیا بہترین سودا کر کے آ گئے, بچہ لیا گود میں اور باہر آ گئے. ہے ہمارا لیول. ان آیات سے گزرتے ہیں, ختم قرآن کرتے ہیں, مٹھائیاں کھاتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں. جو چیز جہاں لگی ہوئی تھی گھر میں سجے سورے ڈرائنگ روم ویسے کے ویسے ہی رہ گئے. اللہ کو دینا شروع کریں قبل اس کے کہ چیزیں رہ جائیں اور آپ اٹھا لیے جائیں, اور انسان پھر اپنے سامنے سب چیزوں کو تقسیم ہوتا ہوا دیکھے. تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا آرڈنری سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. گھر جائیں, اعلیٰ درجے کا انفاق کریں. اول درجے کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو, وہ تو 11 مہینے کرنے کا کام ہے. رمضان میں وہ والا دینا ہے جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے. اپنا محبوب نکال کے دے اپنے محبوب کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب تو جتنے دن رہ گئے ہیں رمضان کے, کثرت سے انفاق کیجئے, صدقہ کیجئے, اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے, اللہ کو قرض حسنہ دے دیجئے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. دو طرح سے نور فاسٹ اینڈ فیوریس بھاگے گا. اور ہمیں نور کی ضرورت سب سے زیادہ کب ہوگی؟ جب ہم پل صراط پہ کھڑے کیے جائیں گے. ہر انسان پل صراط پہ اپنے نور کے ساتھ دوڑے گا. دنیا میں اگر اس کمرے میں لائٹ چلی جاتی ہے, میں ایک ٹارچ کھولوں گی, آپ سب فائدہ لے لیں گے. پل صراط پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ ماں کے اعمال کی روشنی سے بیٹی کو فائدہ ہوگا, نہ باپ کے اعمال کی روشنی سے بیٹے کو فائدہ ہوگا. ہر شخص اپنے عمل کے حساب سے ایک روشنی لے کر پل صراط پہ آئے گا. اس کا جو نور ہوگا نیکیوں کا, اخلاص کا, سینے سے نکل رہا ہوگا, آگے آگے دوڑ رہا ہوگا, اور دائیں جانب سے اس کے ساتھ واک کر رہا ہوگا. دائیں جانب سے مراد اس کے نیک سیدھے ہاتھ کی جتنی نیکیاں ہوں گی, اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے, جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز, کس روز؟ روز محشر. منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا دیکھو ہماری طرف تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. دنیا میں تو منافق کیا کرتا ہے؟ اسمارٹ پالیسیز بناتا ہے, بالکل قریب کے فائدے اٹھانے کے لیے آخرت کا سارا لاس برداشت کر لیتا ہے. قیامت کے دن ایک مومن پل صراط پہ چڑھے گا, پیچھے پیچھے منافق کھڑا ہوگا. کیا پتہ رشتہ دار ہوں, چچا بھتیجے ہوں, باپ بیٹے ہوں, بہن بھائی ہوں, میاں بیوی ہوں. مومن کو وہ دیکھے گا کہ شدید گھپ اندھیرے میں اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ ایسے جیسے بستیوں تک سفر کر رہا ہوگا. کچھ کا ایسا ہوگا جیسے مون کا وہ ہالا سا بنتا ہے نا چاند کا, ایسے ہالا سا بنا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور کچھ کا نور, کچھ کے اعمال کی روشنی صرف اتنی ہوگی کہ پاؤں کے انگوٹھوں تک جا رہی ہوگی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ کا نور ایسا ہوگا ٹمٹما رہا ہوگا, جیسے درس میں ایسا والا ہمارا نور ہوتا ہے, اور شادی مکس گیدرنگ میں جیسے ہم فلکچویٹ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ, ایسے ہی پل صراط پہ ہمارا نور فلکچویٹ ہوگا. فلکچویشن والی لائٹ کیا کرتی ہے؟ چندیا دیتی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ذرا سا پل صراط کے سفر پہ غور کرے نا تو پتہ لگتا ہے کہ یہ
جہنم کی پیٹھ پہ باندھی جائے گی پل صراط. یہ جو بھی برج ہوگا یہ ون سائڈ برج ہوگا, صرف جانے والا ہوگا, آنے والا نہیں کہ نہیں 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 بہت ڈر لگ رہا ہے واپس آتی تم چلی جاؤ پہلے. چڑھ گئے سو چڑھ گئے. گھوپ اندھیرے میں اپنا پہلا پاؤں رکھا جائے گا اور لائٹ اپنے اپنے عمل کی جلے گی. جس کے اعمال جتنے اخلاص والے ہوں گے, جتنے سنت سے قریب ہوں گے, اس کا اور جس کے اعمال میں جتنی زیادہ ریاکاری ہوگی اس کو لگے گا او میں نے اتنی ساری نمازیں پڑھی گی, ابھی میں چڑھوں گا پل صراط پہ اور یہ لائٹ لگے گی تو پتہ لگے گا وہ سب تو ریاکاری تھی, دکھاوا تھا, بینر پہ لگانے کے لیے راشن بانٹتے تھے خالی, وہاں جلے گا ہی نہیں وہ بلب. اور ایک انسان اس کے اوپر آ کے کھڑا ہوگا, جہاں سے پل صراط گزر رہی ہوگی اس کے نیچے کیا منظر ہوگا, کیا ہوگا, جہنم کی پیٹھ ہوگی. ہم دریائے نیلم سے ادھر سے ادھر بھی کراس کریں نا, نیچے اتنا خوبصورت پانی ہے, لیکن برج سے کراس کرتے ہوئے ایک خوف آ رہا ہوتا ہے جب پانی کا شور ہم سنتے, ایک ڈر لگتا ہے جب وہ ووڈن برج ایسے ایسے موو کرتا ہے. پل صراط پہ جو برج ہوگا اس کے نیچے جہنم ہوگی, گرنے والوں کا شور ہوگا, گروہوں کا شور ہوگا. اور قرآن بتاتا ہے کہ چنگاریاں جو جہنم سے اٹھ رہی ہوں گی, اس کا جو فائر ورک ہوگا وہ ایک ایک چنگاری ایک ایک زرد اونٹ کے شکل میں اوپر آ رہی ہوگی. دنیا میں جو یہ ویلڈنگ کرنے والوں کی چنگاریاں ہوتی کتنی ہوتی ہیں, اس سے باریک ڈاٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن جہنم کی جو چنگاریاں ہوں گی ایک ایک چنگاری سرخ اونٹ کے برابر ہوگی. وہ ایسے شیک کر رہی ہوگی, اوپر سے گزرنے والے کو ڈسٹریکشن, گھبراہٹ کا سامنا ہوگا اس کو. اور اللہ نہ کرے اگر اپنے کسی جاننے والے کسی پیارے کی آواز آئی کہ وہ نیچے گر گیا, کیا لمحوں کو سوچا کریں. پھر برا نہیں لگتا ماؤں کا ڈانٹنا بیٹیوں کو, مما آپ میری فکر میں ہی کر رہی ہیں, ہاں بیٹی تم پیچھے رہ گئی تو میں کیا کروں گی, میں تمہاری آواز پہچانتی ہوں. اس ٹائم میں کیسے جنتوں میں داخل ہوں گی اگر تمہاری چیخ مجھے پیچھے سے کہیں سے آ رہی ہوگی. بہت چھوٹی ہے یہ زندگی. اسکالرس کہتے ہیں آپ کی زندگی کا بلبلہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ ابھی یہ بلبلہ, پانی کا بلبلہ دیکھا ہے نا, جب اس کو اس میں سے سن ریز پاس ہوتی تو ایک پرزم کی طرح بیہیو کرتا ہے, اس میں سے ایک ہی ٹائم پہ پتہ نہیں کتنے کلرز آتے ہیں, اور ابھی آپ ایسے اس کو بلبلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتا ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں نے وہ پتنگ والا حادثہ دیکھا ہے ویڈیو میں, جو 2 دن پہلے فیصل آباد میں ہوا. کیا تھی اس لڑکے کی زندگی, جسٹ 23 ایئرس کا وہ لڑکا, روزے سے تھا, افطار کا سامان لینے جا رہا تھا. کتنی دیر تک تو وہ یہی نہیں جج کر سکا کہ مجھے ہوا کیا ہے, کیوں مجھے اتنا بلیڈ آ رہا ہے. ہاں جب لوگوں نے اس کے گلے سے وہ مانجھا ہٹانے کی کوشش کی ہے تو اس کی تکلیف سے وہ اچھلا ہے. میں 2 دن سے ابھی تک نہیں سو پا رہی ہوں وہ ویڈیو دیکھ کر. ابھی تو اس میں اس بلبلے میں اس کے کتنے کلرز تھے, اس کی کتنی خواہشیں تھیں. ابھی تو شاید وہ اپنے اس شیشے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوگا تو فیل کرتا ہوگا, کیا تصویریں اس لڑکے کی اس ٹائم وائرل ہوئی ہوئی, وہ وائٹ سوٹ کے اوپر کتنا ڈھیر بلڈ. ایسے کسی دن ہم حادثہ بن سکتے ہیں. یہ ایک ببل ہے, یہ پرک ہونے کی دیر ہے اور نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے. اس ٹائم نور چاہیے ہوگا پیاری بہنوں, کہاں سے لائیں گے روشنی, وہ سب تو دنیا کی پڑھائیوں میں ضائع کر دیا نور بنانے کا وقت. غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے آ گئی میں, تو اب کہاں سے جاؤں گی واپس دنیا میں. روئیں گے منافق, چیخیں ماریں گے, امی اپنا نور مجھے دے دے, امی وہ جو آپ قرآن سے لیا کرتی تھی اس ٹارچ سے مجھے بھی تو کوئی فائدہ دے. کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے وہ منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ان کی طرف دیکھ کر کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں, مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ, گو بیک. اور کیا کرو, اپنا نور اور کہیں تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. کیسا ہے یہ, ہے وہ دن جس کے بارے میں اللہ سورہ معارج میں کہتے ہیں نہ جگری دوست کے کام آئے گا, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی, بلکہ باپ تو اپنے سارے بچے پکڑ پکڑ کے اللہ کو دے گا, پھینکے اللہ جہنم میں. مانگ رہی ہے نا جہنم, اسے پھینکے مجھے تو بچا لے. ایک لمحے کو جب ہم دیکھتے ہیں نا قیامت کو, سوچتے ہیں غور سے, تو پتہ لگتا ہے کہ کتنی بے حسی ہوگی اس دن. اس دن صرف انسان کو رسول کا رستہ نظر آ رہا ہوگا, کاش اللہ میں نے صدقہ کیا ہوتا, کاش اللہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا.
تو وہ کہیں گے کہ جاؤ پیچھے جاؤ اور کہیں اور نور تلاش کرو. دیٹ مینس جاؤ اپنی دنیا میں واپس جاؤ اور جو کام کرنے تھے نا جاؤ وہ کر کے آؤ. کوئی آ سکے گا دنیا میں؟ اس لیے قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت. اس دن انسان کو حسرتیں ہوں گی. کس کو اس ٹائم اپنے برانڈڈ سوٹس یاد آئیں گے؟ کس کو اس ٹائم اپنی 6-6 12 12 گھنٹے کی نیند یاد آئے گی؟ اللہ تھوڑا سا اور جاگ لیتی. جنید بغدادی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جنتوں کی طرف جا رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیا اعمال تھے جو آپ کو جنتوں میں لے آئے؟ تو کہنے لگے کہ جب میرے اعمال تولے گئے تو سارے کے سارے ہوا ہو گئے. میری ساری نمازیں، میرا سارا بھاگ دوڑ سب کی سب ہوا ہو گئی. ہاں لیکن رات کی تہجد کے چند نفل تھے جو تول میں بڑے وزنی نکلے. اس ٹائم کس سے اپنی لمبی لمبی نیندیں یاد آئیں گی؟ جب ہم قیامت کے دن تہجد میں ملنے والا اجر دیکھیں گے نا، اللہ تھوڑا سا جاگ لیتی. پیپر کے لیے بھی تو جاگتی تھی نا، کاش اس دن کے پیپر کے لیے جاگ لیتی. پھر حسرتیں ہوں گی. اور قیامت کی حسرت کی کیا انتہا قرآن بتاتا ہے کہ انسان اپنا ناخن چبانا شروع کرے گا. پچھتاوے سے، حسرت سے، پشیمانی سے، ریگریٹ سے اپنی کونی تک ایک ہڈی چبا جائے گا. اسے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ تکلیف اس ٹائم اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کی زیادہ ہوگی. رسول اللہ کے سامنے شرمندگی کی زیادہ ہوگی. اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے. یہ سورہ حدید کی جو آیات ہے نا، ایک انسان کی، ایک منافق کی جو دنیا میں بہت اسمارٹ پالیسیز بنایا کرتا تھا، جب اسلام کا فائدہ ہوتا تھا تو دھڑم کر کے آ جاتا تھا قرآن کی آیات لے کر. سو کالڈ آج کے جو ہمارے مرد ہیں، تمہیں نہیں پتا قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ کیا کہیں ان کو؟ آپ کو نہیں پتا قرآن میں آنکھوں کی حفاظت کرنے کی اجازت ہے؟ سنبھال کے رکھتے تو 3 سے چکر ہی نہیں چلتا. عورتیں آتی ہیں اپنے حصے کی آیات لے کر. آپ کو نہیں پتا وراثت میں میرا بھی حصہ ہے؟ تو جس قرآن میں وراثت میں حصہ ہے، اس قرآن میں فتنے سے بچنے کے لیے پردے کا بھی تو حکم تھا. جس نے اپنی مرضی کا قرآن لیا اور آدھا چھوڑ دیا، دیٹ از منافقت. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم قرآن کے کچھ حصے پہ، کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان لاتے ہو اور کچھ سے تو بالکل انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں کیا سزا ملے گی کہ تم دونوں جہانوں میں رسوا کیے جاؤ؟ اپنی مرضی کے اسمارٹ حصہ قرآن کا لے لینا اور بڑے تقاضوں میں سائٹ پکڑ لینا. دس از منافقت. چاہے وہ ماں بیٹی ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتی ہو. شدید تکلیف ہوتی ہے شادی ہالز میں دیکھ کر کہ مائیں پردے والے کاؤنٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمر ڈھل چکی ہے، اور جو ابھی چلتی پھرتی چنگاریاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ پردے کے باہر. اور دونوں قرآن کے درس میں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں. منافقت ہے. یہاں وہ آیات آ رہی ہے، غور سے سنیے گا. وہ مومنوں سے پکار پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم ایک ساتھ نہیں گھوما کرتے تھے؟ ہم ایک ساتھ بل نہیں پے کیا کرتے تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا تھا. خود دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تم نے کیش کیا. موقع پرستی کی. موقع پرست تھے نا، جب اسلام تمہارے فیور میں بولتا تھا تو اسلام کے علم بردار بن جاتے تھے. شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. کوئی بات نہیں، اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بہت رحیم ہے. اللہ کیوں ڈالے گا اپنے بندوں کو جہنم میں؟ جیلے بندی جیسے جینی ہے. ایک جوانی ہے تو جوانی پھر نہیں آنی، اور ایسا ایسا کھا لے پی لے جی لے جیسا چاہے جیو. یہ سارے سلوگنز کوئی نان مسلمس کے ہیں؟ یہ یو فون کسی نان مسلم کا برانڈ ہے؟ یہ جتنے ہم کھانے پینے کے برانڈ دیکھتے، کھا لے پی لے جی لے اور پھر مر جا، جیسے چاہو جیو. کبھی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے چاہو جیو؟ یہ ہمارے سلوگنز ہیں بھائی. سلوگن لکھنے والا بھی مسلمان ہے، جو اس کے کمرشل میں کام کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تھا، ایک بڑے شیطان دھوکے باز نے تمہیں کیا دھوکے میں ڈالے رکھا. اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا تو کہاں بھیجے گا. تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر اختیار کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیات آئی ہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان مفصل ہمیں آتی ہے, ایمان مجمل ہمیں آتی ہے, 6 کلموں کا وعدہ ہم کر لیتے ہیں اللہ سے. کتنی خواتین کو دعائے قنوت کا ترجمہ آتا ہے؟ چلیں بھائی. اور کیا ترجمہ ہے وسیمہ؟ اب وہ جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز پڑھتے ہیں اپنی قنوت, اللہم انا نستعینک و نستغفرک. او ہو بھائی, جی دعوے ہیں اتنے بڑے بڑے. اللہ میں نے صرف تجھ پہ بھروسہ کیا, اللہ میں سب چھوڑ کے تیری طرف بھاگی. او ہو, تجھے چھوڑ کے سب کی طرف بھاگی مصلی طے کرتے ہی, اور میرے دعوے کیا تھے حالت قیام میں سب چھوڑ کے تیری طرف بھاگی. آپ لوگ اب ہوم ورک کے اس والی دعائے قنوت کا ذرا ترجمہ جا کے پڑھیے گا, میرے ذہن سے رہ گیا. ڈاکٹر اسرار زبردست ڈانٹ لگا رہے تھے, کیسے پڑھ لیتے ہو یہ والی آیات, کیسے پڑھ لیتے ہو, اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر لیتے ہو. اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتی ہوں, اور بے شک تیرا عذاب تو کافروں کو ہلاک کرنے والا. کون ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ آئی برو پلکنگ کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ہی تو ڈر نہیں لگتا ہمیں. گانے سنتے ہوئے اللہ کے عذاب سے تو ڈر نہیں لگتا. مکس گیدرنگ میں ٹھٹے مارتے ہوئے ہم کس سے بے خوف ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف جیا جائے. کتنا بڑی دعویٰ ہے, اللہ میں صرف تیری غلامی کرتی ہوں. اتنا بڑا جھوٹ. تم تو اللہ کے غلاموں کی مذاق اڑاتی ہو, ننجا کہتی ہو ان کو. اتنے بڑے بڑے منہ کے دعوے. تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ ہے منافق کی پہچان. دعائے قنوت میں روز کھڑے ہو کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, بھر بھر کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی آج کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کہ کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے؟ جب ان کے سامنے قرآن آئے تو ان کے ہونٹ کانپے, ان کی آنکھ میں آنسو آئے, اللہ کی یاد سے وہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے روئے, اللہ یہ میں نے کیا کیا, دن کی روشنی میں تجھے ناراض کیا اور رات کے اندھیرے میں تجھے منانے چلی آئی. کوئی میری 100 بندوں کے بیچ میں انسلٹ کرے گا نا, میری کیا خواہش ہوگی 200 بندوں کے بیچ میں آ کے مجھ سے سوری کرنا. تم نے سب کے بیچ میں مجھے ڈانٹا تھا, اب جتنوں کے بیچ میں ڈانٹا ایٹ لیسٹ اتنوں کے بیچ میں تو کیا کرو, مجھ سے سوری کرو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہو گئے غلطی, پھسل گئے, فَإِن زَلَلْتُمْ, پھسل گئی یا دیوا تم, دن کی روشنی میں کر لی تم نے نفس کی وجہ سے غلطی, خاموشی سے تنہائی میں بھی آ کے بول دو نا اللہ غلطی ہوگی, میں چپکے سے معاف کر دوں گا. میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا, میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا. جتنوں کے بیچ میں بیٹھ کے تم نے میرا حکم توڑا تھا, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اتنے کے بیچ میں جا کے سوری مانگو. بلکہ توبہ تو اللہ کو کون سی والی پیاری لگتی ہے؟ چپکے چپکے خاموشی میں. عرش کا سایہ ملے گا اس نوجوان کو جو اکیلے بیٹھا تھا اور اللہ کی خوف میں اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے, جس کی تنہائی پاک تھی. بہت پیاری بات ایک ساتھی نے کہی کہ اصل میں تم وہ ہو جو تم تنہائی میں ہو. پبلک میں مومن دکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, 2 گھنٹے کی پبلک ہے. اصل ایمان کب چاہیے ہوتا ہے؟ جب آپ اکیلے ہوں, سیل فون آپ کے ہاتھ میں ہو, وائی فائی کے پورے سگنل آ رہے ہوں, اور آپ وہ دیکھ رہے ہو جو اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے. تو اللہ سوال کر رہے ہیں الم یعلم, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے؟ اللہ وہ وقت آ جائے ہم پر کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہم ایسے پگھل رہے ہوں اندر سے, ایسے گھل رہے ہوں تیرے حکموں کے سامنے, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے. اہل کتاب کے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں, اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے, ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا, اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید, اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. اللہم انا نسألک النور الہدی, اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرما دیجیے. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ.
کیا ہے دنیا کی زندگی؟ نتھنگ مگر بس کیا ہے، ذرا سے رونق، ٹھیلا میلا۔ کچھ دن پہلے کراچی میں بہت زوردار بارش ہوئی تھی شام کے وقت، بلکہ انفیکٹ رات کے وقت اچانک سے بارش برسی تھی، پورے مین شہر فیصل کی بری حالت ہوئی ہوئی تھی۔ اس ٹائم میں اور میرے ہسبینڈ ایک کسی کے گھر جا رہے تھے، رستے میں نا ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ اس ٹائم پنڈال سج رہا تھا، اتنا فینسی کہ ہم بولیں کہ کیا 5 اسٹار ہوٹل جب بڑے بڑے شادی ہالز ہوتے ہیں، اتنا حسین۔ اور تھوڑی دیر بعد بارش ہوئی اور وہ ایسے سزوکیوں پہ لدا ہوا تھا۔ ذرا سی دل، کتنی دیر دل بہلا ہوگا دلہن دلہا کا، کتنی دیر خاندان والوں نے ادھر ادھر واک کی ہوگی۔ لمحوں میں چیزیں سمیٹ دی جائیں گی، قیامت بھی ایسی ہی آ جائے گی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، یہ سوئٹزرلینڈ، یہ پیرس، یہ کشمیر، یہ جنت بے نظیر۔ اور کیا ہے یہ دنیا؟ کچھ بھی نہیں، ذرا سی دل لگی کا تماشا۔ ایسے پنڈال سجایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اناؤنس ہونے کی دیر ہے کہ سمیٹ لو، یا آپ اس میں سے سمیٹ لیے جائیں گے جنازہ بنا کے، یا پوری دنیا سمیٹ لی جائے گی قیامت والے دن۔ دنیا چل رہی ہوگی، میں چلا دی جاؤں گی اس کے بیچ میں سے، یا پھر دنیا کے ساتھ میں چلا دی جاؤں گی قیامت کے دن۔ بہت تھوڑا وقت ہے یہ جو میں نے آپ کو ببل آف واٹر کی مثال دی ہے نا، کتنی دیر اسٹک کرتا ہے پانی کا بلبلا بس۔ اور سمجھ کیا رہا ہوتا ہے وہ پانی کا بلبلا، خود کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ چلے پانی کا بلبلا چھوڑیں، آپ نے کبھی ببل کا وہ پھلایا ہے؟ کیا کیا انسان سمجھ ہوتا ہے کیا ہے، وہ پٹخ کر کے پھٹ جاتا ہے، لمحہ لگتا ہے، ساری انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، ذرا سی دل لگی کا کام ہے۔ دنیا سے بڑی بے وفا جگہ کوئی نہیں، دنیا سے زیادہ پیٹھ دکھا کے رخ پھیرنے والی جگہ کوئی نہیں۔ انسان جب جینا شروع ہوتا ہے، اللہ دنیا اس سے لے لیتا ہے، اس کی زندگی اس سے لے لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ 6 مہینے کے مہمان ہیں، اور جو عیادت کے لیے جا رہے رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ 6 سیکنڈ کے بھی نہیں بچے۔ کس دھوکے والی دنیا سے ہم نے دل لگایا۔ خوب جان لو، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل ہے، دل لگی کا سامان ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ، تیرا گھر مجھ سے بڑا، میرا گھر اس سے بھی بڑا، تمہارا فگر ایسا، میرا اس سے بھی زیادہ اسمارٹ، تمہارے کپڑے ایسے، میرے اس سے بھی زیادہ اسمارٹ، صرف ایک دوسرے سے تقابل۔ آج ہم سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے انسٹیٹیوٹ میں، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ دو چیزوں نے انسان کو بہت تھکایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ لینا چاہتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ فلاں سے زیادہ لینا چاہتا ہے۔ خود بھی زیادہ چاہیے، ان سے بھی زیادہ چاہیے، تقابل بھی چاہیے، کثرت بھی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے انسان؟ اللہ کہہ رہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا تھکی زیادہ اور اس سے زیادہ لینے کے چکر میں کہ خالی آ گئی، اور کہاں پہنچ گئی اپنا گھر چھوڑ کے؟ مجھ سے نہیں سویا جاتا اپنے کمرے کے بغیر، مجھ سے نہیں سویا جاتا اپنے پلو کے بغیر، مجھ سے نہیں رہا جاتا اپنے کمفرٹر کے بغیر۔ کیا ہوگا جب ملک الموت لے کر جائے گا؟ پلو کے بغیر بھی سلائے گا، کمفرٹر کے بغیر بھی سلائے گا، امی کے بغیر بھی سلائے گا، کمرہ بھی اپنی پسند کا نہیں ہوگا۔ حتی زرتم المقابر، دنیا سمیٹتے سمیٹتے جو چیز قبر میں لے کر اترنی تھی اس سے خالی چلی آئی۔ جان لیجئے دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ جب انسان موت دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ شاید اس کی آنکھ لگی تھی، اب آنکھ کھل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو مرتا ہے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں سب سے تیز آنکھ کام ہی مرنے والے کی کرتی ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم کڑوی زہر والی گولی کے اوپر کی اسمارٹ پیکنگ دیکھتے ہو، اور نزا والا جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے اندر کی کڑواہٹ اس ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، جب سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی اور پھر وہ گھس بن کے رہ جاتی ہے۔ اتنی پیاری مثال اللہ نے دی، جیسے ایک بارش ہو گئی، مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہوا، ایک بچہ بنا، خوبصورت بنا، کیا اس کے خوبصورت فیچرز بنے، گرے آئیز بنی، دنیا میں آیا، اس کا لاڈلا اس کا لاڈلا، اس نے نام رکھا اس نے نام رکھا، وہ گرو کیا، ہوتے 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 کتنا گرو کرے گا، ایک لیول آف جوانی کو اپروچ کرے گا، پھر وہ اپنی زندگی میں اپنا ڈاؤن فال دیکھے گا۔ یہ پیاری پیاری اسکن پہ جب جھریاں آتی ہیں تو وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ عنقریب آپ بھی ایسے سمٹ جاؤ گے، جیسے جھریاں زمین کی طرف جھکتی ہیں، جیسے
بندے کا کب زمین کی طرف جھکتا ہے، فائنلی ہمیں اٹھا کے ایک دن ایسے ہی زمین کے حوالے کیا جائے گا. ہر چیز کائنات کی بتاتی کہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا جیسے بارش ہوئی، پیداوار ہوئی، کیا خوبصورت کھیتی تمہیں لگی، شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے گھنٹے تک تم بالی بناتے رہے، واؤ کتنا پیارا ہو گیا میں، کتنی پیاری ہو گئی میں. اور پھر کیا ہوا، جب انہی ہاتھوں پہ سلوٹیں آئیں، جب انہی چہروں پہ بل آئے اور تم بوڑھے ہوئے اور سب کچھ جانتے ہوئے اب کچھ نہیں جانتے، اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتے، تمہیں پنچایتوں میں بٹھا کے فیصلے کیے جاتے تھے اور تم چپل سیدھی ہے یا الٹی اب یہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے ہو. اتنا کمزور تمہارا دماغ کر دیا اللہ نے. اور پھر فائنلی تمہیں اٹھا کے بھس بنا کے بھربھرا کر کے زمین کے حوالے کر دیا. انف، اتنی زندگی، اس میں انسان کتنا اکڑتا ہے. جیسے زمین پھاڑ کے نکل جائے گا، جیسے آسمان کراس کر کے نکل جائے گا. انسان ہر لمحے بے بس ہے. ذرا سا اس کو اللہ نے اختیار دیا تو وہ خود کو خود مختار سمجھنے لگا. تو یہ ساری سورہ حدید کی جو آیات ہیں نا، بہت ایمان اویکنگ آیات ہیں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹاٹی کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ دوڑ لگاؤ. اور کیسی والی دوڑ؟ اکیلے جیت جاؤ، ایک دوسرے سے آگے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ کلیکٹیولی دوڑو. اگر ماں دین کے راستے میں چل رہی ہے تو بیٹی کو کیا کرے؟ تم نیند کرو، میں آ رہی ہوں تمہارے حصے کا بھی کام کرو. اس کو بھی لے کر دوڑو. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس حد تک وہ جاگ پاتے، اللہ کے ساتھ قیام کی حالت میں جاگتے. جب ابو ہریرہ پہ نیند کا غلبہ آتا تو اپنی بیوی کو ہلا کے کہتے اٹھ اللہ کی بندی، اللہ سے بات کر. پھر ان کی اہلیہ اٹھتی، خوب اہتمام سے وضو کرتی، خوب لمبا لمبا قیام کرتی. جب ان پہ نیند کا غلبہ آتا تو اپنی بیٹی کو ہلا کے جاتی، اٹھ اللہ کی بندی، اللہ سے کلام کر. اور یوں گھرانہ کا گھرانہ رات میں اللہ کے ساتھ جوڑ کے رہتا. یہ ہے دوڑو اور سبقت لے جاؤ. دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف. سابقوا الی المغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا، اور اس کی مغفرت، اس کی خوشنودی کی، رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھو. جو کچھ آپ کی زندگی میں مس ہیپننگز ہونے والی ہیں، جو کچھ اچھا ہونے والا ہے، وہ آپ کی بھابھی کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، نہ آپ کی بہو کے آنے کی وجہ سے ہے، نہ چھٹی پوتی ہونے کی وجہ سے. ہر چیز آلریڈی ہینگ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ادیبہ کے ساتھ یہ معاملے ہوں گے، پھر وہ اسکار پڑھ لے گی، یہ والے حادثے سے وہ بچ جائے گی. پورا نصیب بندے کا کیا ہے؟ پلان ہے. نہ دودھ کے پھٹ کے ابل جا کے گرنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے. کتنی توہم پرستی ہے ہمارے معاشرے میں. بلی نے رستہ کاٹ دیا اور وہ بیچاری تھی بھی بلیک کیٹ، اب تو تمہاری برائی. اور کیا ہے؟ الو تمہارے گھر میں آ کے بول رہے اب تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے. کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کس کے قریب ہے؟ آپ کے گمان کے قریب ہے. آپ کو لگا کہ الو کے آنے سے نحوست ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. کوا آ رہا ہے، شور مچا رہا ہے، تو کیا آ رہا ہے؟ کوا نہ ہو گیا، فون ہو گیا، بتا بتا کے آ رہا ہے. کتنے ہمارے اممیچیور سے چپل پہ رہ گئی سفر ہونا. او ہو کتنے، میں کہتی ہوں. اور پڑھے لکھے لوگوں کے گھر میں یہ ہوتا ہے. سورج گرہن یا چاند گرہن تھا کچھ دن پہلے، کل تھا. کیا ہوتا ہے چاند گرہن سے؟ آج کیا ہوتا ہے؟ پریگننٹ خواتین کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. پڑھی لکھی خواتین کے گھر کی بچیاں اتنی پریشان ہیں. میں سیدھی لیٹی نہیں تو سب نے بولا ایسا ہو جائے گا. میں نے آنکھ نہیں لگائی، میں نے کینچی نہیں اٹھائی، میں نے چھری نہیں اٹھائی. اس لیے پیدا کی گئی تھی. تو اوہم پرستی، توہم پرستی میں رہنے کے لیے امت محمدی بالکل فارغ ہے ان معاملات میں. کوئی اوہم پرستی نہیں، کوئی توہم پرستی نہیں، کوئی نجومی نہیں، کوئی کہان گری نہیں، کوئی ستاروں کی گردش سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو آپ کے عقیدے، آپ کے اسکار مضبوط ہونے چاہیے. اتنے میں نے ایجوکیٹڈ لوگ دیکھے بیچارے اپنی بیویوں کو کینچی نہ اٹھاؤ. ابھی کل دیکھنا سارا دھنیا کٹوائیں گے آپ سے. آج کہہ رہے ہیں بچہ سلامت پیدا ہو. جی
آپ نے اگر ایسا سوچا تو ایسے ہی ہونا ہے. اگر آپ نے ایسا سوچا تو ایسا ہونا بھی ہے. بہت کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف اور نماز خسوف آتی ہے، وہ تو اچھے اچھوں کو نہیں پتا اس کا طریقہ. اچھے اچھوں کو نہیں پتا، جو حدیث سے ثابت ہے. چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے استغفار کرو، لمبا مسجد میں قیام کرو. ہوں. بالکل یہ ہوتا ہے عقیدے کی مضبوطی. کسی نے ان کو کہا، دیندار تھے، کہ ان کی اپ کمنگ بیبی تھی کہ آپ کچھ نہیں کاٹنا لیٹے ہو. یہ کہ میں لیٹی تو رہی لیکن میں نے لیٹے لیٹے سیب کاٹ دیا. اصل میں اپنا عقیدہ اسٹرانگ کرنا تھا نا ہم نے. میں دیکھوں گی کیا ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں اور جو سنتے ہیں یہی سیدھا کرنے کے لیے وہ قرآن سن رہے ہیں. ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ سنتے تو سنتے پھر اللہ کیا کہتے ہیں. نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، کثرت سے توبہ استغفار ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے چاند گرہن بھی اور سورج گرہن بھی، اور اس سے زیادہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت. ٹھیک ہے جی. تو کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو. یہ کہو کہ اللہ یہ تیری مرضی ہے. امام حسین اپنا پورا گھرانہ لوٹا کے بیٹھ گئے، کہہ رہے اللہ یہ تیری مرضی تو مرضی ختم. اتنے چھوٹے سے بھتیجے کو گود میں لیا ہوا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اس بچے کو گود میں لے کر، تو سیدھا تیر آیا ہے اور ان کے گلے سے گیا ہے، اور لمحہ اتنے چوں کی بھی آواز نہیں نکلی ان کی. اور جس ہاتھ میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو لیا تھا اس ہاتھ میں پھر اتنے بڑے خون کے نا جیسے نا پیالیاں بھر گئی تھیں، اور انہوں نے ایسے آسمان کی طرف اچھال کے کہا تھا اللہ اگر تو اس میں راضی تو پھر ہم بھی اس میں راضی. آج فلسطین والوں کا کیا ایمان ہے. یہ سب چیزیں تو شاید آپ کو سینکڑوں سال پرانی لگیں کہ وہ اپنے بچے شہید ہونے پہ ٹافیز بانٹ رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو شہید کی ماں ہونے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور وہ بچے اپنا نام لکھ لکھ کر جا رہے ہیں کہ ہم فوت ہو جائیں تو یہ ہمارا نام ہوگا. سوچ سکتے ہیں وہ لیول آف ایمان. ہم اتنی سجی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے جا رہے، وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈرات میں کیسے نماز و سجدہ کر رہے ہیں. ایک ایک بچہ دل سے کہہ رہا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل. دے نوز دا میننگ کہ کیا ہوتا ہے اللہ کو کافی سمجھنا. یہ جتنا کچھ اللہ قرآن میں کہتے ہیں آج ہمیں فلسطین کے ذریعے اللہ کر کے دکھا رہا ہے. دس از توکل. چاروں طرف سے اگر ان کو راستے بند کر دیے گئے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ وکیل تو آپ ہمارے ہیں. وکیل تو آپ، نہ رفح بارڈر ہمارا وکیل ہے، نہ پاکستان اور عرب ہمارا وکیل ہے. کھنڈرات میں کھڑے ہو کے گھاس کھا کے بولے حسبنا اللہ نعم الوکیل. آج بھی ہم سے زیادہ مضبوط عقیدے سے اس صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، جبکہ پتہ ہے اگلے لمحے شاید ان کا گھر بھی بم سے اڑا دیا جائے. سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی ویڈیوز جاری ہوتی ہے کہ اگر رات کو دیکھ لو تو تکلیف ہوتی، سویا نہیں جاتا. یہ سب اللہ قرآن میں کہہ رہے تاکہ جو کچھ تم پر نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پہ تم پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں. اور بدترین تکبر وہ تکبر ہے جو انسان اپنے علم پر کرتا ہے، کیونکہ یہ پہلا تکبر تھا جو شیطان نے کیا تھا. اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا. جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستود صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. کتنی خاص چیز ہے یہ لوہا، اور یہ کیا ہے گاڈ گفٹیڈ ہے، مین میڈ نہیں ہے. اس کے پورے کے پورے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے ہوئے ہیں. پوری کی پوری میٹل پلیٹ ہے جس کے اوپر یہ زمین کا نظام چل رہا ہے، اور لوہے کے اتنے بڑے بڑے پیسز نکلتے ہیں. ہماری انڈسٹری کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے ستون، ہمارے برجز، ہمارا برتن، یہ سب کس پہ چل رہا ہے؟ لوہے پہ.
اور کہاں سے آ رہا ہے یہ اللہ کے ریسورسز میں سے ہے. اللہ نے آپ کو بطور معدنیات اس چیز کو عطا کی ہے. لوہا خود سے بنانا پڑتا تو کیا کرتے؟ یہ مٹی خود سے بنانی پڑتی تو کیا کرتے؟ یہ سب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بڑی بڑی آلاء میں شامل ہوتی ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت کی اختیار کی اور بہت سے فاسق ہیں. ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے مین ٹائم جو فالوورز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عیسائی مینس کرسچنز. اللہ کرسچنز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ یہود کے مقابلے میں نرم دل ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر نرسز کرسچنز ہوتی ہیں، ویٹر اینڈ ویٹرس کرسچنز ہوتی ہیں، ڈائی جو ہوتی ہیں یہ جو کام کرتی پیمپرنگ کا، یہ سب کون ہوتے ہیں؟ میجورٹی. اب ان میں کرسچن بلانگنگ دیکھتے ہیں، یہ بہت سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی تھی. ان کی آگے سے امت میں بھی وہ چیز فلٹر ہو رہی ہے. رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ بے انتہا میٹھا، کہ قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. ان کی امت کا اخلاق دیکھ لیں ذرا، اتنی ورسٹ قوم بنتی جا رہی ہے. برنارڈ شاہ نے وہ جملہ کہا تھا نا، تاریخی جملہ، کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے اس کو دنیا کی بیسٹ کتاب پایا. اور جن کے لیے قرآن اترا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک امت صرف امت مسلمہ، وہ کہ قرآن تو اوپن اناؤنسمنٹ ہے تمام دنیا کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جس قوم پہ قرآن اترا میں نے اس کو ورسٹ قوم پایا. اتنا کانٹروڈکشن، کتاب کچھ کہتی ہے اور بندے اس کے کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو لوگ عیسائی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں ترس و رحم ڈال دیا. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رہبانیت. کیا ہوتی ہے رہبانیت؟ دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے ہو لینا. اس میں جو ہم دیکھتے ہیں پاپس اینڈ ننز ہوتی ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جسٹ وائٹ کلر پہنیں گے، ہم اور مزید کوئی کلر، ہم کوئی شادیاں نہیں کریں گے. اللہ کو ایسا دین نہیں. اگر ایسا دین پسند ہوتا نا تو اللہ کے نبی کو غار ہرا میں رکھا جاتا. غاروں والا دین ہے یہ، جنگلوں والا دین ہے. رسول اللہ تو مکہ میں اترے، اتنے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں وزٹ کیا رسول اللہ نے، مدینے گئے. آپ کو ایسا کوئی حکم نہیں کہ بس مسجدوں میں مراقبے کریں اور بس اللہ کی ہو کے رہ جائیں. بہو جو ہے نا پسینے پکوڑے تل رہی ہے پسینوں کے ساتھ، اور سانس جو ہے وہ تسبیح پہ تسبیح پڑے جا رہی ہے. اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے اس کو. گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، سانس امی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، نندے بھاوجے ایک دوسرے کے گلے گربان پکڑی ہوئی ہیں، بیوی اور ساس جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کر رہی، ماں اور بیگم. اور بیٹے جی ہیں وہ 4 مہینے کے لیے جماعتوں میں نکلے ہوئے، پیچھے لوگ ایک دوسرے کو کھا پی کے بیٹھ گئے. یہ کوئی دین نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دین کے تقاضے پورے کرنے. اللہ کو جنگلوں والا دین نہیں پسند. اللہ کو یہ مستانوں والا دین نہیں پسند. بال ہٹے ہوئے، داڑھی لٹکی ہوئی ہے اور دھمال ڈالے جا رہے ہیں. اوہو یہ بہت بڑے بابا جی ہیں. یہ بابا جی نہیں، ڈرامے ڈھونگ ہے خالی. انہوں نے رہبانیت خود سے اختیار کی تھی. اللہ نے بیویاں رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، بچے پیدا کرو، بلکہ زیادہ اچھی عورت وہ ہے تمہارے لیے نکاح کے لیے جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی عورت ہمیں زیادہ بچے دے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنا اس کی ماں کے کتنے بچے ہیں. یہ ساری مینٹیلٹی تو ماؤں سے آتی ہے. ہمارے تھوڑے تمہارے بھی تھوڑے، وہاں زیادہ ہوں گے، آگے اس نے بچی کو بھی مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہوگا. اللہ کو رہبانیت پسند نہیں. کرسچنز نے خود سے رہبانیت کو سلیکٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاپس اور ننز جو ہیں یہ شادیاں نہیں کرتے،
یہ کلرفل ڈریسز نہیں پہنتے، اور باقاعدہ ہسٹری بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ حرام بچے ان کے چرچز میں پیدا ہوتے ہیں. جب رات کی تنہائی میں عبادت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل بیہیویئر رکھا ہے مرد عورت کی اٹریکشن کا، وہ اٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر وہ حرام بچے پیدا ہوتے ہیں. ولد الزنا خود ایک ٹائم میں امریکن اس نے بولا تھا سیاست دان نے کہ ان قریب میجورٹی مور دین 70% امریکہ میں جو بچے چلے پھریں گے وہ ولد الزنا ہوں گے. اور آج آپ دیکھ لیجیے. تو اللہ کو رہبانیت پسند نہیں کہ شادیاں نہ کرو، بچے نہ کرو، کلرفل لائف نہ گزارو. یہ سب کرنے کی اجازت ہے اسلام میں. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ سورہ الحدید کی آیات تھی، اور اس کو اکیلے بیٹھ کے ضرور پڑھا کریں. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا سورہ حجرات ہے، بیٹھ کے پڑھیں، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے لائٹنگ ہو، موت کے وقت بھی ہمیں راحت دے اس کی روشنی، قبر کے اندھیرے سے بھی بچائے، اور پل صراط پہ بھی کھڑے